بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات کے تعلق سے حدیث نمبر 3648 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں۔ ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کی باتیں میں بہت زیادہ سنتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے صحابہ ہیں سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے یہی ہیں۔ تقریباً آتا ہے 5000 سے زائد حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ آسان کام نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کو حدیثیں سننے اور ضبط کرنے کا ایک جنون تھا، اور آدمی کو جب کسی چیز کا جنون ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ساتھ ہی ایک واقعہ ان کا سماعت فرمائیں، میں نے پہلے بھی غالباً بیان کیا ہوگا کہ ان کا جنون کا اندازہ لگائیں، کتنی محبت تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا۔ اصحاب صفہ، مسجد نبی کے سامنے ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کے نام سے، اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ وہاں چند صحابہ بیٹھتے تھے، نبی کی باتیں سنتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے۔ تو انہی میں سے ابو ہریرہ بیان تھے۔ حدیث سننے کا اتنا جنون تھا کہ نہ اپنے کھانے کی فکر، نہ اپنی زندگی کی فکر، نہ اپنی روزی روٹی کی فکر۔ کوئی کھلا دیا تو کھا لیے، ورنہ ایسے ہی۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے زبردست بھوک لگی، چونکہ بس یہی ایسے ہی تھے، حدیث سننے سنانے کا شوق تھا، بہت بھوک لگی، اور پاک دامنی کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے منہ کھول نہیں سکتے کہ صاحب مجھے بھوک لگی کھانا کھلاؤ۔ یہ اتنا پاک دامنی کا عالم تھا۔ کہہ رہے بھوک بہت زبردست لگی ہے، لیکن میرا دل گوارا نہیں ہے کہ میں کسی سے کھل کے بول دوں کہ مجھے کھانا کھلا دو، جبکہ یہ گنجائش ہے، لیکن ان کے پاک دامنی کا عالم۔ کہہ رہے پھر میں کیا کیا، گیا مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کوئی مسئلہ پوچھنے لگا کہ جب میں مسئلہ پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی میری بھوک کو بھانپ لے اور لے جا کر کے مجھے کھانا کھلا دے۔ کہہ رہا ابو بکر آئے، میں نے سوال کیا، جواب دیا، چلے گئے، عمر آئے، چلے گئے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان سے بھی سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ایسی بات آپ تو پھر آپ لے جا کر کے مجھ کو کھانا کھلائے۔ یعنی اتنا جنون تھا یہ کہ بھوکے بھی رہتے تھے، پیاسے بھی رہتے تھے، مگر یہ فکر تھی کہ نبی کی کوئی حدیث مس نہ ہونے پائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے، ان کو اللہ اس کے رسول سے زبردست محبت تھی، اور یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں سننے کا اسے جنون پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کے ایمان کا تقاضا تھا کہ انہیں محبت تھی۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہر چیز سے محبت ہے، مگر وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کی بات ہو یا اللہ کی بات ہو، ساری باتیں اللہ کی ہوتی ہیں، نبی کے الفاظ ہوتے ہیں، باقی باتیں وہی ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ نبی جو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو آج کیا پیغام آ رہا ہے، آج کیا نبی سنا رہے، محبت تھی اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا۔ تو یہ حالات تھے کہ سب برداشت کرتے مگر وہ حدیث مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو انہی کا واقعہ ہے کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول میں بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، لیکن معاملہ کیا فانسا، لیکن میں بھول جایا کرتا ہوں، مجھے بھولنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں
کہ مجھے بھولنے کی بیماری لگ گیا. اور ہوتا ہے کبھی کبھی ضبط صدر کسی کا مضبوط نہیں ہوتا ہے, ادھر سنا ادھر بھول گیا. تو یہ کہتے ہیں میں بھولتا بہت ہوں, میں سنتا ہوں, کوشش ہے کہ میں یاد رکھوں لیکن بھول جاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط رداءک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو. اس زمانے میں کپڑا پہننے کا جو سسٹم ایسا نہیں تھا, وہ دو چادر عام طور پر ہوتی تھی, ایک جس کو دھوتی بولتے تہبند کی طرح لپیٹ لیتے تھے, اور دوسری چادر ہوتی تھی ایسے اوپر سے چادر کی طرح اوڑھ لیتے تھے. تو آپ نے کہا وہ چادر اپنی پھیلاؤ. تو کہہ رہے فبسط, تو ابو ہریرہ بیان کرتے میں نے وہ چادر پھیلا دی. فغرفا بیدیہ فی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب سے اٹھا کر اس میں ایسے کچھ ڈالنے لگے. اور علماء کہتے ہیں آپ دعا بھی دے رہے تھے اور کچھ ایسے اٹھا کر کے اس چادر میں ڈال دیتے, کچھ دکھ نہیں رہا تھا. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے, جیسے آپ دعا مانگتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کر, ایسا لگتا ہے اس ہاتھ میں کچھ آ رہا ہے لیکن دکھ نہیں رہا نا, لیکن تصور ہے کہ اللہ بندے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتا ہے تو وہ اپنا خاکساری کہ اللہ میں ہاتھ پھیلایا ہوں اور تیرا محتاج ہوں. تو یہ کیفیت تھی کہ ایسے اٹھا کر لب آپ ابو ہریرہ کے چادر میں ڈال رہے ہیں. کہہ رہے ثم قال ثم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈال لیے تو فرمائے کہ ایسا کرو اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے بدن پر اس کو پھیر لو, مل لو, جس کو کہہ لے سینے پر. فضممتہ, ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مسل لیا چادر کو اپنے بدن پہ. فما نسیت حدیثا بعد, کہہ اس کے بعد میں نے کسی حدیث کو نہیں بھولا, کوئی بھی حدیث مجھ سے مس نہیں, یاد کرتا سنتا لیکن بھولتا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی ان کے ساتھ کہ ان کا ضبط صدر بہت مضبوط ہو گیا. اور ان کو جنون تھا, اور ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر کسی چیز کے تعلق سے ایک فکر پیدا ہو جائے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے, اسباب اختیار کرے, تو اللہ راستہ کھولتا ہے. ابو ہریرہ کو یہ جنون تھا کہ میں حدیث نبی کی زیادہ سنوں اور ضبط کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں, کیونکہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو یہ فکر تھی, چنانچہ اونچے جو کمی تھی انہیں اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا, اور اللہ کے رسول سے جو ہو سکا وہ آپ نے کی دعائیں کی, اور اس کے بعد ماشاءاللہ ان کا ضبط صدر بہت مضبوط ہو گیا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں یہی جنون ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اور کب ہوگا؟ جب اللہ اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے گی تب. بھائی یہ نیچر ہے, آپ جس سے محبت کرتے نا اس کی باتیں سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ کے پاس اس کا لیٹر آ گیا جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو کہیں گے جلدی کھولو کیا ہے, میرے محبوب کے لیٹر میں کیا ہے. تو ایسے ہم جب اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے تو جنون ہوگا اس کی بات سننے کا, بھئی اللہ نے کیا بیان کیا, اللہ کے رسول کیا بیان کیے ہیں, یہ جنون پیدا ہوتا ہے. تو ان کے اندر محبت تھی اور یہ جنون تھا, اور ہمارے اندر صاف بات ہے وہ محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں ہو سکتی, لیکن کم از کم اتنی تو ہو جائے جس سے بات بن جائے, اتنی تو ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.